پاکستان میں مدین کے پاس ایک ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، ان کی جو لوکل زبان ہے وہ زبان ہے کورتوائی۔ کورتوائی جو زبان ہے اس کو بولنے والے، یہ بڑی ایک نسلوں سے صدیوں سے چلی آنے والی زبان ہے، اور کورتوائی کو بولنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف 5,000 لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو قبیلہ ہے، جو گاؤں ہے، یہ جو ٹرائب ہے، ان کے ہاں کورتوائی بولی جاتی ہے۔ اچھا، امریکہ میں ایسے ادارے ہیں جو نئی زبان جو پیدا ہوتی ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کلاسیکل زبان تو چھوڑ دیجئے، وہ زبان جو جنم لے رہی ہوتی ہے وہ فوری طور پر بائبل کو کنورٹ کرتے ہیں، بائبل کی ٹرانسلیشن اس زبان میں کر دیتے ہیں۔ یعنی کورتوائی زبان جو کہ صرف 5,000 لوگ بولتے ہیں، ان کے لیے بائبل کورتوائی زبان میں اویلیبل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اردو بولنے سمجھنے والا کروڑوں میں طبقہ ہے، 22-23 کروڑ کی ہماری جو ہے وہ آبادی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کلیئر ترجمے کے ساتھ قرآن کے میسج کو پڑھا ہوا ہے۔ یہ کیوں میں نے ایڈ کیے ہیں ڈیٹا اور چیزیں آپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل دنیا ہے، یہ انٹرنیشنل لیڈرشپس ہیں، وہ اپنے کام کو، اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے آئیڈیاز کو اور اپنے نریٹیوز کو کنوے کرنے کے لیے کتنی کلیئر ہیں اور اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ انسٹیٹیوشنز، یعنی آپ کہہ لیجیے کوئی زبان بولیے، وہ آپ کو کہہ لیجیے ٹرک کے ٹرک مل جائیں گے اس زبان میں ٹرانسلیشن ہوئی بائبل کی۔ لیکن یہاں چیلنج دیکھیے کہ صرف 150-200 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے، جب قرآن پاک کا ترجمہ ہونا شروع ہوا انگوٹھے کاٹ دیے جاتے تھے۔ چیلنج یہ تھا کہ ہمارے پاس ہرڈلز اتنے زیادہ ہیں، مائنڈ سیٹ کا بڑا پرابلم ہے۔ تو لیڈر جو ہے وہ مائنڈ سیٹس پہ کام کرتا ہے، جو اصل میسج تھا آپ کے لیے، لیڈر مائنڈ سیٹ بلڈ کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ آپ کا جو ہے کالج ہے، وہ کالج نہیں، وہ پاکستان ہے۔ جو 1,000 یا 2,000 یا 4,000 بچہ اس کالج میں پڑھا ہے، وہ 2-4 ہزار بچہ نہیں ہے، وہ آپ کی آبادی ہے، وہ آپ کی رعیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر شخص کے ڈریہ ہے اس سے اس کے ریوڑ کا حساب ہونا ہے، آپ کے ریوڑ کا حساب آپ سے ہونا ہے۔ یہ ایک پرسنل لیڈرشپ کا ماڈل ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ ایک کنگڈم آپ کو ملی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص ہے اس کی کنگڈم ہے اور کنگڈم کا حساب اس نے دینا ہے۔ تو کیا باحیثیت لیڈر، ایک پرنسپل جو لیڈر والا رول پلے کر رہا ہے، وہ اپنی رعیت کا حساب، اپنی کنگڈم کا حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کرائسس آتے ہیں، وہ کووڈ کے کرائسس ہیں، وہ ریسورسز بڑے کم ہیں، وہ گورنمنٹ کے کرائسس ہیں، وہ منسٹری کی طرف سے پرابلم ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پرابلم ہیں، وہ ریسورسز کئی طرح کے پرابلمز ہوں گے۔ ان سب چیلنجز کے باوجود آپ کتنے مؤثر لیڈر ہیں، آپ یعنی صرف جاب کو جاب کے طور پہ کر رہے ہیں، آپ اس پوزیشن کو صرف پوزیشن کے طور پہ انجوائے کر رہے ہیں یا لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا، لیڈر قربانی دیتا ہے، لیڈر سیکریفائز کرتا ہے۔ لیڈر یہ نہیں سوچتا ان میں بدلاؤ کیا لانا ہے، سب سے پہلے وہ سوچتا ہے مجھ میں تبدیلی کیا آنی چاہیے۔ وہ اپنے پیراڈائم شفٹ کرنے کا، پیراڈائم شفٹ کا سوچتا ہے۔ اینڈ دی ٹرم پیراڈائم شفٹ اس میں ریفرنس دوں گا کتاب کا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی، سوچنے کا انداز جو ہے وہ بدلنا چاہیے، سوچنے کے انداز میں کوئی بدلاؤ آنا چاہیے۔ اور اگر آپ سوچنے کا انداز، پیراڈائم شفٹ نہیں آپ میں کوئی آتی تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یعنی انقلاب، اسٹیفن کوے مانتا ہے انقلاب آپ کے اندر آئے تو باہر آتا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا، یعنی متاثر کرنے والا، موٹیویٹ کرنے والا، انسپائر کرنے والا، اگر خود موٹیویشن، انسپریشن اس کے پاس نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا موٹیویٹ کرے گا؟ وہ چیز جو آپ کے پلے نہیں ہے دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ نے ایکوائر نہیں کی، جو لرن نہیں کی، جو سیکھی نہیں ہے، جو آپ نے بلڈ نہیں کی، وہ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ سر آئی، مائی اور می، یہ جب تک نہیں نکلے گا یہ وہی نہیں بنے گا۔ یہ لیڈر کا کام ہے، یہ سر آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ ویژن دینا میرا کام ہے، یہ ویژن دینا آپ کا کام ہے۔ یہ جب تک ہم بٹھاتے نہیں ہیں، ہم اپنی ٹیم کو بلڈ نہیں کرتے، ہم اپنے پروفیسرز پہ کام نہیں کرتے، ہم ان کے لرننگ پہ، ایکسپوئر پہ کام نہیں کرتے۔ سر لیڈر کنٹینیوز لرن کرتا ہے۔ میں صبح کا کتنی آڈیو سن چکا ہوں، کتنی ویڈیو سن چکا ہوں، رات کون سی کتاب میرے سرہانے ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے، میں نے فولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، میں آج کل کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ نہیں کروں گا میں آپ کو سوچ نہیں دے سکتا۔ سوچ دینے کے لیے مجھے لرن کرنا پڑتا ہے، سوچ دینے کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، میرا ورسٹائل مجھے ایکسپوئر لینا پڑتا ہے، مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوچئے، یہ جب تک کردار سر پرنسپل کے پاس نہیں ہے، آپ کی ٹیم، آپ کے فالوورز جو فرسٹ فالوورز ہیں
प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनमें नहीं आ सकता सर। उनका गिला मत कीजिए सर, हम अपना गिला क्यों ना करें सर। अगर उनके पास नहीं है, जो चीज़ उनके पास नहीं है वो बच्चों में कैसे जा सकती है सर। सर बच्चा वो उसके लिए शौक हो कि मैंने कॉलेज जाना है, उसके लिए मोहब्बत की जगह हो, लर्न करने के लिए वो आए, उसका दिल सीना रोशन हो। उस्ताद रट्टा नहीं लगवाता सर, उस्ताद इल्म के ट्रैक पे चलाता है, उस्ताद किताबों पे लगा देता है, लाइब्रेरियां बाद होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चों के मोबाइल फोन की गूगल सर्च बताती है कि उनमें लर्निंग कितनी आई है, उन्हें कोई उस्ताद मुर्शद मेंटोर मिला हुआ है। तो सर उस्ताद का काम है आई से वही के सफर की तरफ लेकर जाना, प्रिंसिपल का काम है, लीडर का काम है। सर हम रियासत मदीना की बात करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, रियासत मदीना ने जो तरबियत की उससे वही बढ़ा, उसमें सब सोसाइटी मजबूत हुई, उसमें पानी का प्याला होता था, ये तरबियत रसूल थी। दूसरे को पिलवाने की बात होती थी कि तुम पी लो, तुम पी लो। खाना आता था, कम होता था, दिया गुल कर दिया जाता था, दूसरे खा लें, बर्तन हिलाते रहते थे साहबी कि चलें दूसरे खा लें। सर जब तक आप लीडरशिप सेक्रीफाइस नहीं करके दिखाती, सिखाती नहीं है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई इनकलाब नहीं आ सकता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जी, लीडर ख्वाब सांझे ख्वाब कर देता है, अपने विजन में दूसरों को शामिल करता है, अपना विजन शेयर ऐसे करता है कि लोग उस विजन में शामिल होना चाहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक मूवी है सुपर 30 जरूर देखें, हमसाया मुल्क ने बनाई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी, एक कमाल की मूवी है, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि ये जो नया जमाना आ चुका है, इस नए जमाने में क्या हो रहा है। मूवी एक और रिकमेंड की थी, और वो मूवी जो थी, ये जो जनरेशन गैप, जो तब्दीली आई है नए जमाने में, इस हवाले से थी। इसका नाम था एक्सचेंज ऑफर की, शॉर्ट मूवी है, और ये एक प्रिंसिपल की कहानी है। ये मैं चाहूंगा सर मॉडर्न मीडियम्स पे जाएं। ये जो मॉडर्न मीडियम्स हैं ये बड़े बेस्ट सोर्स हैं सिखाने के, ये बड़े बेस्ट सोर्स हैं ट्रांसफॉर्म करने के। आपसे आपकी कैपेसिटी के मुताबिक हिसाब होना है, अपनी कैपेसिटी आप जो है उसको इंक्रीज कर दीजिए। सर जो आप कर नहीं सकते उसका हिसाब भी नहीं होना। इन्हीं रिसोर्सेज में, इन्हीं दरो दीवार में, इसी क्लासरूम्स में, इसी वाइट बोर्ड चौक वाले कमरों में, इसी तरह की टीम का यही हिसाब होना है कि इनसे दी बेस्ट आपने क्या किया। दुनिया का बेस्ट लिटरेचर क्राइसिस में प्रोड्यूस हुआ है, दुनिया का बेस्ट काम, दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन क्राइसिस में प्रोड्यूस हुई है। अगर हमारा मुल्क क्राइसिस में है, बेशुमार तरह के चैलेंज हैं, मेरी रिक्वेस्ट है टीचर प्रिंसिपल बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। और आप सब जो फैसलाबाद डिवीजन में हैं, फैसलाबाद बड़ी जरखेज ज़मीन है, यकीन कीजिए सूफी बरकत साहब के साथ मेरी बड़ी अकीदत है। ये वो इलाका है जहाँ पर वो दफन है, ये वो इलाका है जहाँ पर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुमला सूफी बरकत अली साहब की देन है। ये विजन है जो उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होने, ये फैसलाबाद से हमें मिला जी, ये सूफी बरकत साहब के विजन से हमें मिला। तो ये इंशाल्लाह होना है। लेकिन सर ये प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मैं, आप, जो हम कर सकते हैं सर, हम डिफाइन करें कि बीइंग अ लीडर हमें सर अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें मुताला करना है, हमें एक विजन बिल्ड करना है, हमें दी बेस्ट परफॉर्म करना है, हमने कंट्रीब्यूट करना है। तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा।